نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں اعتکاف کے ضروری مسائل کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب چمٹ جانا، کسی چیز کے ساتھ لگ جانا۔ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہو، افضل بہرحال ہے، لیکن سنت سے شوال کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح صرف 10 دنوں کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زندگی کا جو آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آخری 20 دنوں میں اعتکاف کیا۔ اس کی وجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پچھلے سال سیکنڈ لاسٹ والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ ساری زندگی ہر رمضان میں اعتکاف ضرور کیا کرتے تھے 10 دنوں کا، اور دیگر مہینوں میں بھی کبھی۔ تو اعتکاف 20 دنوں کا بھی کیا جا سکتا ہے اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اعتکاف کا کب سے شروع ہوگا، اس کی صحیح مسنون ٹائمنگ کیا ہے۔ حدیث کے مطابق افضل بہرحال یہ ہے کہ 20واں جو روزہ ہے صبح فجر کے ٹائم یا ظہر کے ٹائم مسجد میں انسان پہنچ جائے، لیکن جو لاسٹ اس کی حد ہے کہ 20ویں روزے کو مغرب کی اذان سے پہلے انسان مسجد میں ہو اور مسجد میں ہی ٹھہرا رہے، اور 21ویں روزے کی صبح فجر کے بعد انسان اعتکاف والا جو اس کا مخصوص حصہ ہے جہاں اس نے بیٹھنا ہے اس کے اندر داخل ہو 21ویں روزے کی فجر کے بعد۔ اور اس کا جو ختم ہونے کا ٹائم ہے کہ جب عید کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں گے 10 دنوں سے کم کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، 7 دنوں کا، 5 دنوں کا اور 3 دنوں کا بھی یہ ثابت ہے۔ یعنی یہاں انسان 21ویں روزے کو اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو، اگر نہیں تو پھر 23ویں روزے والے دن اعتکاف میں داخل ہو، 7 دنوں کا اعتکاف ہوگا، 25ویں روزے کو اعتکاف والی جگہ پر داخل ہو، 5 دن کا اعتکاف ہوگا، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے اگر 27ویں روزے کو اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو، لیکن ایک دن پہلے پچھلے دن کی مغرب مسجد میں آ کے پڑھے، وہاں موجود ہو مسجد میں۔ اگر 3 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو 26ویں روزے والے دن مغرب سے پہلے مسجد میں ہو، اور صبح 27ویں روزے کو فجر کے بعد اعتکاف میں داخل ہوگا۔ اعتکاف کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ بات یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس میں کتنا خلوص ہے۔ اگر انسان کی نیت یہ ہے کہ میں گھر کے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے گی، کاروبار نہیں کرنا پڑے گا، کام پہ نہیں جانا پڑے گا، یا فری کا مسجد میں کھانے پینے کا ملے گا، یا مسجد میں آرام کروں گا، یا مسجد میں موبائل پہ اپنے اینڈرائڈ پہ ٹائم ضائع کروں گا، یعنی مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی نامہ اعمال میں اجر نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہے۔ اس لیے صرف وہی حضرات اعتکاف میں بیٹھیں جو واقعتاً مخلص ہیں، اور اپنے آپ کی پہلے ذہنی طور پر ٹریننگ کریں، اپنے آپ کو پہلے سمجھائیں کہ کس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً سارا دن عبادت قرآن اسی میں گزرنا چاہیے، تاکہ انسان کو دین کا کچھ علم حاصل ہو، درس و تدریس کا سلسلہ ہو، قرآن کریم کا انسان ادھر ترجمہ پڑھے، کوئی عمل کا جذبہ پیدا کرے، اللہ کی عبادت کا اپنے اندر رغبت پیدا کرے، شوق پیدا کرے۔ اور سب سے بڑی جو بات جو کہ لیلۃ القدر ہے، یہی تو اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آیا کہ مسجدوں میں عورتیں بھی اعتکاف بیٹھیں گی، یا پھر ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے کہ عورتیں گھر میں ہی اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بھی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین وہ مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔
تو اعتکاف بہرحال مسجد میں ہی ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر مسجد میں، دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، وہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو، ادھر جمعہ اگر نہیں بھی ہوتا اعتکاف ادھر ہو سکتا ہے۔ اس چیز کی کوئی قید شریعت نے نہیں لگائی، یہ ہوگا کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائے گا اور بغیر کسی اور مقصد کے لیے کسی اور کام کیے فوراً دوبارہ اپنے اعتکاف والی جگہ پر آئے گا۔ اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ انسان اگر اعتکاف میں ہو تو اپنی جو طبعی ضروریات ہیں اس کے لیے اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے، بیت الخلاء میں اس نے جانا ہے یا غسل کرنے کے لیے جانا ہے یا کھانے پینے کے لیے اگر جانا ہے، اس طرح کی جو فطری ضروریات ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے اور وہ مسجد میں اویلیبل نہیں ہے، تو وہ کچھ وقت کے لیے جلدی سے وہ اپنا کام کرنے کے لیے جا سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جا سکتا ہے مسجد سے باہر۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب۔